مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا۔ بقرہ کی آیت نمبر 187 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس کا مفہوم آپ کے سامنے ترجمے سے تقریباً واضح ہو گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو یہ یقین دلا رہے ہیں کہ تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب ہوں اور میں ہر مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ رب کائنات ہمیں اپنائیت کا احساس دلا رہے ہیں کہ تم یہ مت سمجھو کہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو غریب ہوں، میں تو دور کے علاقے میں رہتا ہوں، میری کون سنتا ہے، میں کیسے اللہ تک پہنچ سکتا ہوں۔ فرمایا تم اللہ سے مانگو، میں تم سے دور نہیں ہوں، میں اپنے ہر ایک بندے کے قریب ہوں، اور پھر میرا وعدہ ہے کہ میں اپنے بندوں کی پکار کو، دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں جب بھی وہ پکاریں۔ اذا دعانی کا لفظ کے اندر عموم ہے، جب ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو، جب ہو، جہاں ہو، جس حال میں ہو۔ مشہور مثال ہے کہ ایک بندہ بتوں کا پجاری ہمیشہ کہہ رہا تھا یا صنم یا صنم، اے میرا بت، اے میرا بت، اے میرا بت، تو اس کی زبان سے غیر ارادی طور پر ایک دفعہ یا صنم کے بجائے نکل گیا یا صمد، یا صنم کے بجائے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد، اے بے نیاز ذات۔ تو فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے میرے بندے کیا کہتا ہے تو، اے میرے بندے کیا کہتا ہے تو، مجھے کہے۔ تو فرشتوں نے پوچھا یا باری تعالیٰ یہ تو آپ کو مانتا ہی نہیں ہے، یہ تو بتوں کا پجاری ہے، یہ تو اپنے بتوں کو سور رہا ہے، پکار رہا ہے، یہ تو غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے ایسے نکل گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اگر بت بھی جواب نہ دیں، میں بھی نہ دوں، تو پھر بتوں میں اور میرے میں فرق کیا ہوا؟ میرا بندہ ہے، مجھے نہ مانے، ہے تو میرا، اس کو پیدا تو میں نے کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی دعا کی قبولیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس سے پہلے تذکرہ کس کا چل رہا تھا؟ روزوں کا چل رہا تھا۔ روزے کے اندر سحری ہوتی ہے، روزے کے اندر افطاری ہوتی ہے، روزے کے اندر توجہ اللہ ہوتی ہے، روزے کے اندر مشقت ہوتی ہے، روزے کے اندر قربانی ہوتی ہے، روزے کے اندر اللہ ہی کے لیے بھوکا رہنا ہوتا ہے، پیاسا رہنا ہوتا ہے۔ اور رہنا کیسے ہوتا ہے؟ اپنا گھر ہے، بندہ اکیلا ہے، اپنا کمایا ہوا رزق حلال ہے، کھانے کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی اپنا کمایا ہوا ہے، اپنا مال ہے، حلال ہے، بھوک بھی لگی ہے، پیاس بھی لگی ہے، تیار شدہ کھانا موجود ہے، شربت موجود ہے، دودھ موجود ہے، پانی موجود ہے، یہ پیاسا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی نہ ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے جانے دیتا ہے، نہ ایک ذرہ کھانے کا حلق سے نیچے جانے دیتا ہے۔ تو کون روک رہا ہے؟ اللہ کی محبت روک رہی ہے کہ میرے رب کا حکم یہی ہے، اس لیے میں اس کا بندہ ہوں، میں نے اس کا مانا ہوا ہے، میں نے اس کی مانی ہوئی ہے۔ پانی منہ کے اندر ڈالا ہوا ہے، وضو کی کلی کر رہا ہے، غسل کی کلی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی پانی کا قطرہ حلق سے نیچے نہیں جانے دیتا۔ تو یہ اللہ کا بندہ جب یوں اللہ کی محبت اور اطاعت کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر رب اسے کہتے ہیں اب روزے کی حالت میں تو دعا کر، سحری کے وقت تو دعا کر، افطاری کے وقت تو دعا کر، اللہ تبارک و تعالی تیری دعا کو قبول کرتے ہیں۔ اور حدیث پاک میں ہے للصائم عند فطرہ دعوۃ مستجابۃ، روزے دار کے لیے افطاری کے وقت ایک دعا کا رب کائنات نے وعدہ کیا ہے کہ میں قبول کروں گا۔ حضرت
عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ افطاری کے وقت اپنے سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھاتے اور پھر اجتماعی دعا کرتے تھے۔ یہ صحابی رسول ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزہ کھولنے کے وقت، افطاری کے وقت اپنے اہل خانہ بچوں کو، عورتوں کو اکٹھا کر کے، اکٹھا بٹھا کے گھر میں، بیٹیاں ہیں، بیوی ہے، بیٹے ہیں، جو گھر کے افراد ہیں، سب کو کہتے اب اکٹھے ہو کے اجتماعی دعا کر۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، یہ اللہ سے لینے کا وقت ہے، رب سے مانگنے کا وقت ہے، رب کی رحمت کامل طور پر اس وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے احکام میں دعا کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد پھر آگے روزے کا مسئلہ ہے، پہلے بھی روزے کا مسئلہ بیان ہوا، آگے پھر روزے کا مسئلہ ہے، درمیان میں دعا کو لے آئے اشارہ کرنے کے لیے۔ ویسے تو رب کائنات کا قانون یہ ہے کہ ہر حال میں سنتا ہے، پاکی کی حالت میں بھی سنتا ہے، ناپاکی کی حالت میں بھی سنتا ہے، رات کو بھی سنتا ہے، دن کو بھی سنتا ہے، جس حال میں تو ہے، جہاں کہیں تو ہے۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ مجبور ہوتا ہے، جس کو مضطر کہتے ہیں، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں، جب سارے آسرے ٹوٹ جاتے ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، تو فرمایا اس وقت بھی رب کا آسرا موجود ہوتا ہے۔ اللہ اس وقت بھی بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ تجھے بھائی بھی چھوڑ گئے، رشتہ دار بھی چھوڑ گئے، اپنے اعضاء اور قوا بھی جواب دے گئے، بڑھاپا آ گیا، ٹانگیں جواب دے گئیں، آنکھیں جواب دے گئیں، دانت گر گئے، بڑھاپا ہے، اولاد کا سہارا بھی اولاد نے بھی چھوڑ دیا، لیکن رب کہتا ہے میرا دروازہ اس بوڑھے کے لیے بھی کھلا ہے، میری دعاؤں کی قبولیت کے لیے توجہ اس کی طرف بھی موجود ہے۔ میں نے عرض کیا بندہ رب کو نہ بھی مانتا ہو، اللہ پھر بھی اس کے لیے دعا قبول کرنے کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ تو فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبادی میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، آپ سے پوچھیں عنی میرے بارے میں کہ ہمارا رب کہاں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بدوی، عربی میں بدوی کہتے ہیں دیہاتی کو، پینڈو کو، ایک بدوی پینڈو دور کا رہنے والا، ڈیروں پر جنگلوں میں رہنے والا، بکریاں چرانے والا، اونٹوں کو چرانے والا، تہذیب اور تمدن چیز نام سے بالکل ناواقف، وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں مدینہ طیبہ میں آیا اور پوچھنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، آپ کی دعوت کو قبول کیا ہے، آپ کے کہنے پر اللہ کو مانا ہے، دیکھا تو نہیں ہے، آپ نے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف کروایا ہے ہم نے قبول کیا ہے، ہم نے مانا ہے، لیکن یہ بتاؤ ہمارا اللہ قریب ہے تو پھر ہم آہستہ آہستہ بولیں، اس کو پکاریں، اور اگر ہمارا اللہ دور ہے تو پھر ہم زور سے پکاریں، بڑی صدائیں لگائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کے خاموشی اختیار کی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ قرآن مجید کی آیت لے کے آئے۔ اب بتائیے رب کتنا مہربان ہے کہ ایک پینڈو دیہاتی بندہ، تہذیب و تمدن سے عاری اور خالی بندہ، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا بیٹھا ہے، تو اللہ اس کی بات کے جواب میں قرآن کی آیت اتار رہے ہیں۔ اب یہ آیت ہمیشہ پڑھی جا رہی ہے، اس پینڈو کی برکت ہے، اس بدوی کی برکت ہے، اور جنت میں بھی پڑھی جاتی رہے گی۔ تو فرمایا جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہمارا رب کہاں ہے، ہمارا رب کیسا ہے، تو پھر کہہ دیجئے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یہ جو سانس کی والی نالی ہے جہاں سے بندے کا سانس آ جا رہا ہے، فرمایا آپ کی اس سانس والی نالی سے بھی زیادہ ہم آپ کے قریب ہیں۔ مطلب کیا؟ یعنی بندہ آپ اپنے قریب اتنا نہیں ہے جتنا اللہ ہر بندے کے قریب ہے۔
میں خود اپنے حالات سے اتنا واقف نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرے حالات سے واقف ہے۔ میں خود آپ اپنے لیے اتنا خیر خواہ نہیں ہوں جتنا میرا رب میرا خیر خواہ ہے۔ میں خود آپ اپنے لیے اتنا مہربان اور شفیق نہیں ہوں، اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کر سکنے والا کرنے والا نہیں ہوں جتنا میرا اللہ میرے لیے۔ تو فرمایا جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو پھر آپ جواب میں فرمائیے انی قریب، میں تو نزدیک ہوں، میں تو پاس ہی ہوں، مجھے پکارنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے سنانے کے لیے کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں ہے کہ یہاں سے اٹھو وہاں جاؤ گے تو میں سنوں گا۔ انی قریب، میں تمہارے نزدیک ہوں، تم گھر میں ہو تو میں وہی ہوں، تم دفتر میں ہو میں وہی ہوں، تم مسجد میں ہو میں وہی ہوں، تم بازار میں ہو میں وہی ہوں، تم نیکی کے کام میں ہو میں وہی ہوں، تم اگر کہیں بدی میں ہو پھر بھی میں وہی ہوں، تم توبہ کرو میرے قریب آؤ، میں تمہارے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، قبول کرتا ہوں میں پکارنے والے کی پکار کو، دعا کرنے والے کی دعا کو، اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جس حال میں پکارے، جب بھی پکارے، ہر حال میں سنتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے غسل کرے گا تو میں پھر دعا قبول کروں گا، پہلے کپڑے پاک پہنے گا تو میں دعا قبول کروں گا، پہلے باوضو ہوگا تو میں دعا قبول کروں گا، پہلے تو مسجد میں آئے گا تو میں دعا قبول کروں گا۔ نہیں نہیں، تو کہیں بھی ہے، کسی حال میں بھی ہے، مجھے پکارنے کے لیے، دعا کے لیے اللہ نے دعا کو ایسا عام بنایا جیسے ہوا کو عام بنایا۔ ہوا جیسے فرما بردار نافرمان، نیک اور گناہ گار، گھر میں، بازار میں، مسجد میں، اکیلے میں، جماعت میں، ہر جگہ ہر بندے کو سانس کے لیے ہوا مہیا ہے۔ اگر یہ ہوا نہ رہے تو بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ ایسے میرے رب نے دعا کو بھی عام کر دیا ہے۔ کسی وقت ہو کہیں ہو تو مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں۔ اب جب اللہ خود ہمیں ترغیب دے رہا ہو کہ مجھ سے مانگو تو صحیح، تو پھر وہ کیسے ہمارے مانگنے کو رد کرے گا؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر بندے کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہاں سوا اس کے جس کا کھانا حرام، پہننا حرام، پینا حرام، تو اس کے اللہ فرماتے فَأَيْنَ يُسْتَجَابُ، اب تیری دعا کہاں قبول ہو؟ تیرا تو کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، پھر تیری دعا قبول نہیں ہوتی۔ ورنہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، چاہے وہی مل جائے جو مانگا ہے، چاہے وہ نہ ملے، لیکن جو آنے والی کوئی مصیبت دکھ تھا جس کا ہمیں پتہ نہیں تھا، ہم نے مانگی تو اور چیز ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بظاہر وہ چیز نہیں دی، لیکن کوئی آنے والی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی صدمہ اللہ نے اس دعا کی برکت سے ٹال دیا ہے۔ اور تیسری صورت حدیث پاک میں یہ ہوتی ہے کہ بندے کی دعا کا ثواب بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔ بظاہر بندہ سمجھتا ہے میں مانگ رہا ہوں، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، لیکن ہر دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ آخرت میں جب جائے گا نیکیاں اس کے سامنے آئیں گی تو وہ کہے گا یا اللہ یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی تھیں، اتنی نیکیاں یہ کہاں سے؟ تو اللہ فرمائیں گے جتنی تو نے دعائیں کی تھیں اور تو سمجھتا تھا کہ میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، یہ وہ تیری دعائیں ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے بندہ وہاں تمنا کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی اور سب کا مجھے آج اجر و ثواب ملتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب میں تمہاری ہر دعا کو ہر وقت قبول کرتا ہوں تو پھر تمہارا بھی حق ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے احکام کو قبول کرو، میرے حکموں کو مانو، میرے حکموں کو قبول کرو، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان اور یقین رکھو۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، کہ تمہیں رشد و ہدایت ملے گی، تم راہ پا جاؤ گے، تم خود راشد بنو گے، مرشد بنو گے، تمہیں خود بھی رشد و ہدایت ملے گی اور اللہ تمہیں دوسروں کی رشد و ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیں گے۔ لعلہم یرشدون، تم اللہ سے مانگو تو صحیح، اللہ کے احکام کی بجا آوری کرو تو صحیح، پھر رب کائنات تمہیں خود بھی رشد و ہدایت والا بنا دے گا اور دوسروں کی رشد و ہدایت کا بھی ذریعہ بنا دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی